تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ایک محسن ودیارتھی آڈینس. آج ہم ایشیا کی فیمس اسلامک یونیورسٹی دارالعلوم دیوبند میں شعبۂ متبلغات و حوار علمی کے بیان کرے اس ٹی وی ڈبیٹ میں جس وشے پر چرچا کرنے جا رہے ہیں وہ ہے کانسیپٹ آف گاڈ ان آل ریلیجنز، یعنی مذاہب عالم میں خدا کا تصور. آڈینس، سننے کی بات یہ ہے کہ انسان ایک طویل دور سے سمجھنے اور سوچنے میں لگا ہوا ہے کہ آخر اس کی تخلیق کیوں ہوئی ہے، اسے پیدا کرنے والا کون ہے، کتنے ہیں، کہاں ہے، کیسے ہے. اسی طرح کے تمام سوالات و جوابات کی مجموعے اور ان کے نتائج کے نام ہی مذہب ہے. اور ہر مذہب میں خدا سے متعلق یہ بنیادی تصور رکھا جاتا ہے کہ انسان خدا کے تصور کو اپنے ذہن میں ہر وقت رکھے. اسی لیے ہر مذہب میں خدا کے تصور کو لے کر الگ الگ نظریات پائے جاتے ہیں. خدا کے تصور کو دیکھتے ہوئے ہر مذہب میں الگ الگ طریقے سے بیانات کیے جاتے ہیں. لیکن ایک عام انسان اس وقت الجھ کر رہ جاتا ہے جب اس کے سامنے مختلف مذاہب و نظریات کے نمائندے الگ الگ طریقے سے تصورات کو بیان کرتے ہیں. فار ایگزامپل، عیسائی مذہب میں خدا کو ایک بھی مانا جاتا ہے اور تین بھی، جبکہ مذہب اسلام کی تعلیمات یہ کہتی ہے کہ خدا ایک ہے، اس جیسا کوئی نہیں. اگر میں بات کروں سناتن دھرم کی تو اس میں خداؤں کی تعداد کروڑوں ہے، اور اس سرزمین پر ایک طبقہ ایسا بھی ہے جس کا ماننا یہ ہے کہ اس زمین کا، اس کائنات کا اور انسان کا کوئی خدا نہیں، بلکہ یہ مذاہب انسانوں کے بنائے ہوئے سیاسی داؤپیچ ہے. آڈینس، ایک وقت تھا جب خدا سے متعلق زیادہ سوچنے، گہرے سوالات کرنے کا رواج عام نہیں تھا. لیکن آج انٹرنیٹ کا دور ہے، ہر انسان سوشل میڈیا سے کنیکٹ ہے. اس پہ وہ تمام چیزیں دیکھتا ہے، سنتا ہے، بلکہ ان پر کمنٹ کرتا ہے جو چیزیں سوشل میڈیا پر اپلوڈ کی جاتی ہے، جن میں خدا کے فلسفے پر ڈیبیٹس، انسانی تاریخ پر کانفرنس اور کائنات کے نظام پر ویڈیوز شامل ہے. اس موضوع کی اہمیت اور حساسیت کو پیش نظر رکھتے ہوئے آج ہم نے اس موضوع پر ڈیبیٹ کرنے کے لیے 5 پینلسٹ کا ایک خاص پینل بنایا ہے، جس میں ہم اس موضوع سے متعلق تمام سوالات کو جوابات کریں گے اور تفصیل سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ آخر اس مدعے کی حقیقت کیا ہے، مذاہب کے درمیان یہ اختلاف کیوں پایا جاتا ہے. کیونکہ آڈینس، دنیا میں جتنے بڑے بڑے اختلاف ہوئے ہیں، جتنی عظیم جنگیں ہوئی ہیں، ان سب میں مذہب کا رول بہت اہم ہو جاتا ہے. وہ فلسطین کا سنگین مسئلہ ہو، یا سالوں در بدر بھٹکنے والی یہودی قوم کا، یا پھر جرمن کے صدر ہٹلر کی سفاکیت کا، یا تمام انسانی تاریخ میں جتنے بھی جنگیں یا بڑے بڑے خراش واقعات ہوئے، ان سب میں مذہب ایک اہم رول ادا کرتا ہے. اب مذہب ان میں اہم رول ادا کرتا ہے تو اس کے پیچھے کیا کیا وجوہات ہیں، اس کے کیا کیا مقاصد ہیں، ان جنگوں میں مذہب کیوں سامنے آتا ہے. ان تمام چیزوں کی تہوں تک جانے کے لیے، اس موضوع کو تفصیل سے سمجھنے اور جاننے کے لیے آج ہم نے ایک ڈیبیٹ منعقد کیے ہیں، اور ہمارے درمیان مختلف مذاہب و نظریات کے فیمس اسکالرز اپنے مذہب کے بارے میں جانکاری دیں گے اور ہمیں بتائیں گے کہ اس موضوع کی حقیقت کیا ہے. میں آپ حضرات کے سامنے آج کے پینلسٹ کا تعارف کراتا چلوں. اسلام کی نمائندگی کرنے کے لیے ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں جناب شعیب قاسمی صاحب، جن سے ہم یہ جانیں گے کہ آخر اسلام خدا کے تصور کے سلسلے میں کیا کہتا ہے، جبکہ عیسائی مذہب میں جانکاری دینے کے لیے اور عیسائی مذہب کے عقائد و نظریات خدا سے متعلق کیا ہے، ان کو ہمارے سامنے رکھنے کے لیے یہاں موجود ہے مسٹر فہیم صاحب، جن سے ہم تفصیل سے اس مدعے کی حقیقت کو سمجھیں گے. آڈینس، بدھزم خدا کے فلسفے پر کیا کہتا ہے اور بدھزم کی تعلیمات نظریہ خدا کے تعلق سے کیا کہتی
لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر سالم صاحب، ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے سناتن دھرم میں خدا کی کیا صورتحال ہے یا خدا سے متعلق کیا فلسفہ رائج ہے، اور اسی طرح کی بہت سے سوالات و جوابات ہوں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں فہیم صاحب، ان سے ہم یہ جانیں گے کہ سناتن دھرم میں خدا کا کیا تصور پایا جاتا ہے، جبکہ ملحدین کے نظریے کی ترجمانی کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر عبدالقدوس صاحب۔ تھینک یو سر۔ جو ہمیں ملحدین کے نظریات، ان کے خدا سے متعلق تصورات کے بارے میں ہمیں بتائیں گے، اور یہ بتائیں گے کہ آپ اس مدعے کو لے کر جو ملحدین کی آراء، ان کے نظریات اور افکار کیا کہتے ہیں۔ میں اپنے تمام پینلسٹ کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آڈینس، ابھی آپ نے دیکھا کہ ایک خاص پینل اس مدعے پر جانکاری دینے کے لیے، تفصیل سے گفتگو کرنے کے لیے ہم موجود ہیں۔ اب ہم اس موضوع پر سوالات و جوابات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں، اور میں سب سے پہلے سوال لینا چاہوں گا پادری صاحب سے۔ پادری صاحب، عیسائی مذہب میں خدا کو لے کر کیا تصور پایا جاتا ہے، اور کیا کیا نظریات خدا سے متعلق عیسائی لوگ رکھتے ہیں، ہم آپ سے تفصیل سے جاننا چاہیں گے۔ سب سے پہلے میں آپ کا، آپ کی آڈینس کا بہت بہت شکر گزار ہوں کہ آپ اس خوبصورت ڈیبیٹ میں ایک ہاٹ ٹاپک کانسیپٹ آف گاڈ ان ورلڈ ریلیجنس پر ڈیبیٹ کرنے کے لیے ایز اے کرسچن اسکالر ایک دانشور تبلیغ کی موجودگی میں انوائٹ کیا۔ جیسا کہ سر آپ نے کوشچن کیا ہے کہ آپ کے یہاں خدا کا کیا کانسیپٹ اور تصور ہے، تو سر جہاں تک خدا کے کانسیپٹ اور تصور کا تعلق ہے، تو جناب مسیح کے پیروکار بھی خدا کو انہی صفات کے ساتھ ایکسپٹ اور تسلیم کرتے ہیں جو دیگر ریلیجنس اور مذاہب کے ماننے والوں کے یہاں ہے۔ لیکن جناب مسیح کے فالوورز یہ بھی مانتے ہیں کہ خدا اقانیم ثلاثہ پرسن سے مرکب ہے، یعنی گاڈ کا فادر، گاڈ کا سن، گاڈ کا ہولی اسپرٹ۔ اسی عقیدے کو ٹرینٹی یعنی عقیدہ تثلیث کہا جاتا ہے۔ لیکن جناب یسوع مسیح کے منکرین کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ فادر از گاڈ، سن از گاڈ، ہولی اسپرٹ از گاڈ، لیکن ان تینوں کو ملا کر خدا تین نہیں ہے بلکہ ایک ہے، بس یہ نومینل ڈفرنس یعنی محض ایک اعتباری فرق ہے۔ فار ایگزامپل، انسان کا مائنڈ اس کے پاس علم کا ایک آلہ ہے۔ عام طور سے ہوتا یہ ہے کہ عالم، معلوم اور اعلیٰ علم الگ چیزیں ہوتی ہیں، مگر ریالٹی اور حقیقت میں ایک ہی، اور یہ ایک فیکٹ ہے۔ اب میں اس مسئلے کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں جس کے سمجھنے میں عوام تو عوام، اکثر دانشور طبقہ بھی مس انڈرسٹینڈنگ کے شکار ہے۔ اور وہ مسئلہ عقیدہ تثلیث کا مسئلہ ہے۔ عقیدہ تثلیث کے سلسلے میں ایک بات کلیئر اور صاف کر دوں کہ عقیدہ تثلیث بہت ہی سینسٹیو ایشو ہے، اس لیے میں اس کو ایگزامپل سے سمجھانا چاہوں گا۔ فار ایگزامپل انسان کی باڈی کی ٹیمپریچر اور شکل و صورت اگر ہم غور کریں تو عقیدہ تثلیث خود بخود سمجھ میں آ جائے گا۔ جیسے ہڈی، گوشت اور خون، ان تینوں کی باہمی اتحاد کے سبب انسان کی باڈی ایگزسٹ کرتی ہے۔ اگر ان تینوں میں سے کوئی ایک نہ ہو تو جسم کی تکمیل امپاسبل ہے۔ سر اسی طریقے سے اگر ہم پانی کی مثال لے لیں، یہ پانی ہے، اگر یہی پانی جم جائے تو اسے برف کہا جاتا ہے۔ اگر اسی پانی کو آگ پر رکھ دیا جائے تو بھاپ کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ اگر یہی پانی آسمان سے برسے تو بارش کا پانی کہا جاتا ہے۔ اگر یہی پانی انسان کی آنکھوں سے نکلے تو آنسو کہا جاتا ہے۔ اگر یہی پانی انسان کی باڈی سے نکلے تو پسینہ کہا جاتا ہے۔ آپ دیکھا کہ پانی ایک ہی ہے اور اس کے مختلف نام آپ کے سامنے آ گئے۔ اسی طرح اس ایگزامپل سے بات سمجھ میں آئی کہ چیز ایک ہی ہے، بس یہ تباہی فرق ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ اسی طرح عقیدہ تثلیث کا مسئلہ بھی ہے۔ دوسری بات سر یہ کہ جناب یسوع مسیح کے عقیدے کی بنیاد کیا اجزاء پر مشتمل ہے۔ نمبر ایک عقیدہ تثلیث، نمبر دو عقیدہ حیات ثانیہ، نمبر تین عقیدہ اولاد تجسم، نمبر چار عقیدہ وفا۔ اگر کوئی عیسائی مذہب اختیار کرنا چاہتا ہے، اپنانا چاہتا ہے تو چار عقیدوں پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اس کے لیے کوئی عیسائی مذہب کو نہیں اپنا سکتا اور وہ عیسائی نہیں بن سکتا۔ پادری صاحب، آپ نے جس ٹرینٹی عقیدے کی بات کی یعنی عقیدہ تثلیث کی، اور آپ نے یہ کہا کہ ہم خدا کو ایک بھی مانتے ہیں کہ بس یہ اعتباری فرق ہے۔ اسی اعتباری فرق میں بہت سارے سوالات ہوتے ہیں، میں آپ سے تفصیل سے ان کے جوابات لوں گا۔ ابھی میں سوال کرنا چاہوں گا، سناتن دھرم کی ترجمانی کرنے کے لیے تشریف لائے
गुरु जी अब्दुल रऊफ साहब, गुरु जी सनातन धर्म में खुदा को लेकर क्या तसव्वुर पाया जाता है? क्या सनातन धर्म में खुदा से मुताबिक मुख्तलिफ नजरिया में क्या कहना चाहते हैं? ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सर्वप्रथम मैं श्री अय्यूब जी और इस मंच पर उपस्थित अपने प्रिय गुरुजनों और तमाम छात्रों का बहुत बहुत आभारी हूँ कि जिन्होंने मुझे इस सुंदर से कार्यक्रम में आमंत्रित किया और सनातन धर्म में ईश्वर का परिचय पेश करने का अवसर दिया। सर, जहाँ तक सनातन धर्म में ईश्वर की उद्धारणा है तो मैं आपको बता दूं कि सनातन धर्म एक प्राचीन धर्म है और प्राचीन काल से ही एक ब्रह्म यानी ईश्वर में रुचि रखता है। उसको सनातन धर्म में ब्रह्म, ईश्वर, परमात्मा और भगवान के नाम से भी जाना जाता है। हमारी धार्मिक पुस्तकों में ब्रह्म के प्रति जो उल्लेख हैं उनको मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। यजुर्वेद के 13वें अध्याय मंत्र नंबर 4 का अंश है भूतस्य जातः अपतिरेक आसीत्, कि जिसका अर्थ है उत्पन्न हुए संसार को रचने वाला और उसका पालन करने वाला एक ही है। इसी तरह श्री ऋग्वेद का मंत्र है इको विश्वस्य भुवनस्य राजा, जिसका अर्थ है संपूर्ण संसार यानी पूरे ब्रह्मांड का राजा एक ही है। अथर्ववेद का मंत्र है स एष एक विरदेक एव, जिसका अर्थ है ईश्वर एक अद्वितीय यानी अकेला ही है और उससे भिन्न दूसरा ईश्वर कोई नहीं। श्री सामवेद का मंत्र है या एक द्विदैत्य वसु, जिसका अर्थ है ये एक ही है और जो विशेष रूप से धन को देता है। और इसी प्रकार सर मुंडकोपनिषद में है कि वो किसी के भी ज्ञान यानी इल्म और पकड़ में न आने वाला, गोत्र यानी जात, रंग, आकृति यानी बनावट आदि से रहित यानी पाक है। और इसी प्रकार आंख, कान यानी ज्ञान इंद्रियों और हाथ पैर यानी कर्म इंद्रियों से रहित है। गुरु जी, आपने बड़े स्मार्ट तरीके से कह दिया कि सनातन धर्म में खुदा एक है, उसका जो तसव्वुर है मुझे एक माना जाए। लेकिन हम देखते हैं कि विष्णु, गुरु और बहुत सारे खुदा को लोग मानते हैं, उनकी मूर्तियों को पूजते हैं। अगर खुदा एक है तो फिर इन मूर्तियों का क्या मतलब है? इसी तरीके से और भी बहुत से सवाल हैं। मैं आपसे इन तमाम सवालों के जवाब दूंगा। ऑडियंस, अब हम इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और मैं सवाल करना चाहूंगा डॉक्टर सालिम साहब से। डॉक्टर साहब, दुनिया में खुदा को लेकर क्या नजरिया पाया जाता है और क्या क्या खुदा सालिम है? बुद्धिज्म कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड वाले नजरिए को कैसे देखता है? फर्स्ट ऑफ ऑल सर, जहाँ तक आपका क्वेश्चन है कि बुद्धिज्म में गॉड का क्या कॉन्सेप्ट है, तो सर मैं एक्सप्लेन कर देना चाहता हूँ कि बुद्धा की तालीमात के अकॉर्डिंग ह्यूमैनिटी यानी इंसानियत सबसे बड़ी चीज है। सर उसकी वजह ये है जब महात्मा गौतम बुद्ध जी ने जिंदगी की परेशानियों और उसकी बेसबातों को महसूस किया तो महात्मा गौतम बुद्ध ने उन प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन के लिए यानी निर्वाण हासिल करने के लिए वो और पीसफुल लाइफ स्पेंड करने के लिए वो जंगलात में चले गए और उन्होंने बड़े बड़े साम्राज्य को त्याग दिया और उन्होंने उस समय के एक बड़े विद्वान अलाराम लामा से अपने रूहानी इलाज के लिए संपर्क किया, लेकिन फिर भी उनको उनके समस्या का सही समाधान ना मिल सका। तब उन्होंने ये सोचा कि अपनी मन की शांति के लिए ये तमाम रास्ते सही नहीं है, बल्कि उन्होंने अपनी मन की शांति की खातिर तपस्याएं शुरू कर दी। यहाँ तक कि बुद्धा का शरीर सूख कर हड्डियों का पिटा हो गया और वो मरने के करीब हो गए। फिर उनके मन में ये विचार आया कि निर्वाण का हुसूल शरीर को थकाने से नहीं बल्कि एक सामान्य जिंदगी व्यतीत करने से ही हासिल हो सकता है। तब उन्होंने एक पेड़ के नीचे एक घास का आसन बनाकर एक विशेष अंदाज में महात्मा गौतम बुद्ध जी बैठ गए और उन्होंने ये तय किया कि वो उस वक्त तक अपने ध्यान से नहीं निकलेंगे जब तक उनको उनके लक्ष्य में प्राप्ति हासिल न हो जाए। और सब वही हुआ।
کہ مہاتما گوتم بدھ جی ایک پیڑ کے نیچے بیٹھے تھے کہ مدھ رات میں ان پر 4 عالی صدری 4 نوبل ٹروتھ، جس کو اردو میں 4 عظیم حقیقت کہتے ہیں، اس کا انکشاف ہوا. پہلا انکشاف یہ ہوا کہ انسان کی جو زندگی ہے وہ دکھوں سے بھری پڑی ہے. دوسرا انکشاف یہ ہوا کہ انسان کی زندگی میں جو دکھ ہے اور جو پریشانیاں ہیں اس کی وجہ کیا ہے. تو مہاتما گوتم بدھا نے بتایا کہ اس کی وجہ انسان کی اپنی خواہشات اور لالچ اور اللہ ہی نہیں ہے. تیسرا عظیم انکشاف جو مہاتما گوتم بدھ پر ہوا وہ یہ ہوا کہ انسان کی زندگی میں جو پریشانیاں ہیں اور جو دکھ ہیں اس کا کیا خاتمہ، اس کا تدارک ممکن ہے یا نہیں. تو بدھا نے بتایا ہاں اس کا استحصال اور اس کا خاتمہ ممکن ہے. چوتھا جو عظیم انکشاف ہوا وہ یہ کہ اسٹرانگ مارڈ، یعنی نروان کو حاصل کرنے کے لیے ایک ایسا راستہ اختیار کیا جائے جو اخلاقیات اور انسانیت کو مبنی ہو. اور بدھا نے وہ 8 راستے بتائے ہیں. نمبر 1 رائٹ ٹو، درست نظریہ، رائٹ انٹینشن، درست ارادہ، رائٹ اسپیچ، متوازن گفتگو، رائٹ ایکشن، درست عمل، رائٹ لائیولیہوڈ، درست روزگار، رائٹ ایفرٹس، درست کوشش، رائٹ مائنڈفلنس، درست شعور، رائٹ کنسنٹریشن، درست اقرار. سر بدھا نے بتایا کہ یہ تمام طریقے اپنائے گئے تو انسان کو دکھوں سے نجات مل سکتا ہے. وہ ایک سر یہ کہہ لیجیے کہ بدھزم کا پرپس ہے ہیومینٹی کا بگیسٹ ریلیجن ان دا ورلڈ، کہ مانوتا سے بڑھ کر اس سنسار میں کوئی دھرم نہیں ہے. گویا سر آپ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ انسان کی زندگی کا مقصد دکھوں سے نجات حاصل کرنا ہے اور انسانیت ہی سب سے بڑا دھرم ہے. لیکن جو حقیقت ہے وہ ساری دنیا کے سامنے ہے. ابھی ہماری بات چیت کا سلسلہ جاری رہے گا. قاسمی صاحب، اسلامی تعلیمات خدا کے تصور کے بارے میں کیا کہتی ہے اور اسلامی نظریہ کیا ہے؟ Thank you so much, sir, for giving me such a golden opportunity to say something. سر جیسا کہ آپ نے سوال کیا کہ اسلام میں خدا کا کیا تصور ہے، تو اس کے لیے میں آپ کو بتا دوں کہ اسلام کا خدا کے تعلق سے جو نظریہ ہے وہ بالکل واضح، کلیئر اور فطرت کے مطابق ہے. نہ تو ان لوگوں کی پہلیوں کی طرح ہے جو ایک کو تین اور تین کو ایک مانتے ہیں، اور نہ ہی ان لوگوں کی طرح ہے جو سورج، چاند، پتھر، کسی بھی چیز کو ان کے چمتکار کی وجہ سے خدا ماننے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اور نہ ہی ان لوگوں کی طرح ہے جن کے نزدیک خدا کے وجود کی کوئی اہمیت نہیں ہے. سر کسی بھی مذہب میں ان کے خدا کا تصور، اس کا سب سے آتھینٹک انٹروڈکشن ان کے مذہب میں سب سے مقدس سمجھی جانے والی کتاب سے ہوگا. اس لیے مذہب اسلام میں سب سے مقدس سمجھی جانے والی کتاب قرآن سے اپنے خدا کا تصور پیش کرنا چاہوں گا. وہ یہ ہے کہ قرآن مجید کی سورہ اخلاص میں اللہ تعالیٰ نے اپنا مکمل تعارف اور کمپلیٹ انٹروڈکشن پیش کیا ہے. سورہ اخلاص میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل هو اللہ احد، کہ اللہ ایک ہے، گاڈ از ون. اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں. یہ پورا یونیورس اور اس کائنات میں موجود ایک ایک ذرہ ایلیمنٹس اس کے محتاج ہیں. لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کی اولاد ہے نہ اس کی کوئی اولاد ہے. ولم یکن لہ کفوا احد، اس کے برابر کوئی نہیں. equal to him has never been anyone. ان چاروں آیات سے جو بات معلوم ہوتی ہے اس کو ان شارٹ میں کہا جا سکتا ہے کہ اسلام میں تعدد الہ یعنی کہ گاڈ آف اس کا کوئی تصور نہیں، بلکہ اسلام میں خدا کا تصور اور کانسیپٹ یہ ہے کہ اس یونیورس اور اس کائنات کا ایک ہی کریٹر ہے. گاڈ اور سپریم بینگ وہی ذات ہے جو سبیل الاسباب ہے، جو کسی چیز کے پیدا کرنے میں، کسی چیز کو کریٹ کرنے میں اور کسی مادے اور مٹیریل کا محتاج نہ ہو. اس کے پاس انلیمیٹڈ نالج ہو، انلیمیٹڈ پاور ہو، بلکہ اس کی ہر چیز انلیمیٹڈ اور اعلیٰ ہو، جس کو وہ ٹائم لیس ہو، ٹائم بور نہ ہو، یعنی وہ زمان و مکان کی حدود و حدود سے پاک ہو، جس کو آج کے ماڈرن ایرا کے ماڈرن ٹرم میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ خدا وہ ہے جو اومنیپوٹنٹ یعنی قادر مطلق، ہر چیز پر مکمل اختیار رکھنے والا، اومنیسینٹ عالم کل، ہر چیز کا جاننے والا، اومنی پریزنٹ حاضر و ناظر، ہر جگہ موجود، اومنی بینیولنٹ ہمہ خیر، ہر ایک کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرنے والا. سر اسلام کے نظریے کے مطابق گاڈ نہیں ہو سکتا ہے جس کے اندر یہ سارے اوصاف اور یہ ساری کوالٹیز پائی جائیں گی. سر جہاں تک میں آپ کی بات سمجھ پایا، آپ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ اسلامی تعلیمات کی روشنی میں خدا کا تصور یہ ہے کہ وہ ایک ہے، وہ بے نیاز ہے، اس کے پاس انلیمیٹڈ پاور ہے.
ٹھیک ہے، ہم آپ سے اس کے جو سوالات ہیں وہ آپ سے کریں گے. میں آپ کے پاس دوبارہ آؤں گا. ہمارے ساتھ موجود ہیں ملحدین کے نظریے کی ترجمانی کرنے کے لیے پروفیسر قدوس صاحب. قدوس صاحب، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ملحدین خدا کو لے کر کیا نظریے رکھتے ہیں اور وہ کیا کیا تصورات ہیں خدا سے متعلق ان کے یہاں قائم ہیں. First of all, thank you so much, sir. Audience, آج یہاں میرے آنے کی وجہ میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں. صرف یہ کہ آپ کے سامنے آنے کے لیے جو میں نے اپنا وقت دیا ہے سر وہ صرف اس بات کے لیے دیا ہے کہ میں یہاں آ جا کر حق قبول کر سکوں. لیکن حق میں اسی وقت قبول کروں گا جب اس بات صاف ہو جائے گی کہ گاڈ ایک ہے. میں فوراً اپنے اسٹینڈ سے رجوع کر دوں گا. لیکن جو میرے نزدیک ابھی تک حق ہے وہ صرف اور صرف الہی حق ہے. سر ابھی آپ نے تمام ریلیجن کے تمام مذاہب کی اسکالرز کو سنا. یہ اپنے اپنے طور پر گاڈ کو سویکار کرتے ہیں. سر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر گاڈ ہوتا تو اتنے مذاہب اور اتنے ریلیجن کیوں ہوتے؟ گاڈ یہ کہنے کا کہ تمام انسانوں کو ایک ہی مذہب پر ایک ہی ریلیجن پر عمل کرنا ہے. اور گاڈ کے پاس یہ طاقت ہوتی، یہ قوت ہوتی کہ دنیا کے تمام انسانوں کو ایک ہی مذہب پر ایک ہی ریلیجن پر عمل کرنے کے لیے آمادہ کرتا. حالانکہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے، بلکہ اس کے برعکس ہے. بہت سے ایسے لوگ ہیں، بہت سے ایسے انسان ہیں جو برائی کے راستے پر چلنے والے لوگ ہیں. سر گاڈ کا کانسیپٹ ان لوگوں نے پیش کیا ہے جو اس دنیا پر ان انسانوں پر بادشاہی اور حکمرانی کرنا چاہتے ہیں. وہ لوگوں کے سامنے گاڈ کا کانسیپٹ پیش کر کے لوگوں کے اندر اسکیئر یعنی ڈر پیدا کرنے اور پھر یہ کہیں کہ گاڈ نے یہ کمانڈ دیا ہے، یعنی گاڈ نے یہ حکم دیا ہے کہ تم ان چیزوں کو مانو اور ان چیزوں پر عمل کرو. حالانکہ ان کا صاف ان سے منشا ظاہر ہوتی ہے کہ وہ صرف اور صرف انسان پر بادشاہ اور حکمرانی کرنا چاہتے ہیں. اور کم غور کریے گا کہ مسلمان اور یہودی یہ اپنے اپنے طور پر صرف ایک خدا کو مانتے ہیں. یہاں تک کہ یہ جو ہمارے عیسائی اسکالر بیٹھے ہوئے ہیں ان کے خدا کا بھی انکار کرتے ہیں، ان کے خدا کا بھی ڈینائی کرتے ہیں. پھر میں آگے چل کر کہنا چاہتا ہوں کہ مسلمان، یہودی، عیسائی یہ تینوں مذاہب کے لوگ جو ہیں یہ ہندوؤں کے کروڑوں خداؤں کا انکار کرتے ہیں. گویا کہ ہر ایک مذہب کا ماننے والا شخص دوسرے کے مذہب کے خدا کا انکار کرتا ہے. سر میں انکار کروں تو کون سا جرم کروں گا؟ ذرا سنیے گا سر کہ مجھ میں اور اسلامک اسکالر میں صرف اتنا فرق ہے کہ اسلامک اسکالر میں تمام مذاہب کے گاڈ کا انکار کر کے ڈینائی کر کے یہ کہا کہ گاڈ ون ہے، یعنی صرف گاڈ ایک ہے. میں کہنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے صرف ایک گاڈ مانا ہے. میں آگے بڑھ کر اس کے گاڈ کا بھی انکار کرتا ہوں. سر ملک خدا آپ بھی ہوئے، ملک خدا میں ہوا، میں نے کون سا جرم کیا؟ سر آپ نے کوئی جرم تو نہیں کیا، لیکن دنیا میں اتنے سارے مذاہب ہیں، ان میں الگ الگ روپ سے خدا کو مانا جاتا ہے. آپ بھی کسی ایک روپ سے خدا کو مان لیجیے، کیا حرج ہے؟ بہت پیاری بات ہے. آپ سے پوچھنا چاہوں گا کس بات کو سویکار کروں، کس گاڈ کا ایمان لے آؤں؟ آپ قبول کریں. وہی پوچھنا چاہ رہا ہوں نا، میرا تو کچھ کر ہی نہیں یار. اب میں آپ کے سامنے ایک تصور پیش کرتا ہوں، سنیے گا. عیسائی گاڈ کو سر مانوں جو 3 گاڈ مانتے ہیں، یا ہندوؤں کے گاڈ کو مانوں جو 33 کروڑ گاڈ مانتے ہیں، یا پھر اسلامک گاڈ کو مانوں جو 1 گاڈ مانتے ہیں، یا بدھزم کے گاڈ کو مانوں جو 33 کروڑ گاڈ کو پہلے مانتے تھے، پھر بدھزم سے نکل ہندوازم سے نکل کر وہ بدھزم میں آ گئے. کس گاڈ کو تسلیم کر لیں؟ سر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر گاڈ ہوگا تو ہم اسی وقت گاڈ کو سویکار کر لیں گے، مان لیں گے جب گاڈ ہمارے سامنے آئے گا. لیکن اس وقت یہ تمام مذاہب کے لوگ جو الگ الگ فرقوں میں اور الگ مذہب میں بڑے ہوئے ہیں اس وقت یہ کیا کہیں گے؟ جب سے گاڈ ایک ہوگا تو گاڈ ان تمام مذہب کے ماننے والوں سے کہے گا وہ ہے تم لوگ سارے کے سارے جہنم میں جاؤ، وجہ کہ تم نے دوسرے خداؤں کو شریک کیا، تم نے دوسرے خداؤں کو مانا ہے. اس وقت ہم کیا کہیں گے؟ آپ یہی سوچ رہے ہوں گے. اس وقت ہم یہ کہیں گے اے گاڈ
इन लोगों ने इतना डिस्क्राइब किया जिसकी वजह से हमने गॉड का डिनाई कर दिया, यानी गॉड का इनकार कर दिया। आप उस वक्त सारे के सारे एग्जिट रॉड ऑफ गॉड यानी खुदा के कहने से बच जाएंगे, और वो तमाम मज़ाहिब के लोग और वो तमाम मज़ाहिब के मानने वाले जो दूसरे गॉड को मानते होंगे, उन सारे के सारे लोगों को गॉड जहन्नम में भेज देगा। सर उस वक्त मज़ाहिब के लोग फायदे नहीं होंगे, बल्कि फायदे में पानी ही होंगे। ठीक है सर, मैं आपकी बात समझ गया। मैं आपके पास दोबारा आऊंगा। ऑडियंस, आपने देखा कि मुख्तलिफ मज़ाहिब के स्कॉलर्स अलग अलग तरीके से खुदा के तसव्वुर को बयान कर रहे हैं। आगे इन तसव्वुरात के अलग अलग होने की वजूहात क्या है, क्यों खुदा को अलग अलग तरीके से अलग अलग रूप से देखा जा रहा है, इन चीजों को हम विस्तार से समझेंगे और जानेंगे कि आखिर इन नजरियात की बुनियाद क्या है, वो वजूहात कौन सी है जिनकी बुनियाद पर ये नजरियात अलग अलग हुए हैं। आप हमारे साथ इस प्रोग्राम को सुनते रहिए। अब हम इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और मैं कासिमी साहब से पूछना चाहता हूँ। कासिमी साहब, आपने ये तो कह दिया कि खुदा एक है, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि अगर खुदा एक होता तो दुनिया में इतने सारे मज़ाहिब अलग अलग नजरियात क्यों होते? खुदा के पास अगर पावर है जैसा आपने कहा, तो अपनी पावर का इस्तेमाल करके सबको एक मजहब पे जमा दे ताकि वो खून खराबा हो रहा है, ये फसादात हो रही है ना। सर आपने बहुत अच्छा सवाल किया है कि अगर खुदा एक है तो फिर मज़ाहिब मुख्तलिफ क्यों हैं? सर हमारा तो यही मानना है कि अल्लाह ताला के नजदीक और के नजदीक मजहब एक ही है, जैसा कि हमारी मुक़द्दस किताब में कहा गया है इन्ना दीना इन्नल्लाह इस्लाम, और वो ये है कि एक अल्लाह की इबादत करो, एक अल्लाह को मानो। और इसी बात को आज भी तमाम मज़ाहिब वाले नहीं मानते हैं कि कायनात का खालिक और क्रिएटर एक ही है, और यही मैसेज लेकर सारे प्रोफेट और मैसेंजर आए कि एक गॉड की इबादत करो, चाहे वो हजरत आदम अलैहिस्सलाम हो या हजरत नूह अलैहिस्सलाम हो, इसी तरह हजरत ईसा अलैहिस्सलाम या हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सबने एक ही हुक्म किया कि एक गॉड की इबादत करो। लेकिन सब उन प्रोफेट के बाद लोगों ने उनकी तालीमात से हटकर कितने ही सारे खुदा बना दिए। तो सर ये मुख्तलिफ मज़ाहिब का होना ये लोगों ने पैदा किया है, ये लोगों का फैब्रिकेटेड है, ना कि गॉड ने दिए। सर जहाँ तक सवाल है आपका इस बात का कि खुदा के अंदर तो अनलिमिटेड ताकत है, अगर वो चाहता तो सबको एक धर्म में रखा, उसने लोगों को मुख्तलिफ मज़ाहिब में बंटने क्यों दिया? सर मैं आपको इसको इस तरह समझाना चाहूंगा कि खुदा ताला ने इस कायनात को, इस यूनिवर्स को एक एग्जाम्पल बनाया है। अब अगर अल्लाह ताला तमाम लोगों को एक ही मजहब पर रखते और इसमें उनको अपना कोई इख्तियार न दिया जाता और सबको इसका मतलब भी उस एग्जाम्पल का कोई मतलब ही ना ले जाता। कासिमी साहब, आपने ये तो बड़ी आसानी से कह दिया कि खुदा ताला इस कायनात को एग्जाम हॉल के तौर पर बनाए ताकि इंसानों को इम्तिहान ले सके, लेकिन अगर उसके पास पावर है तो ये मज़ाहिब अलग अलग क्यों है? इस सवाल के जवाब में जो आपने जवाब दिया उसको सवाल अभी भी ये उठता है कि अगर वो चाहता तो पावर दे सकता था उनको कि वो एक मजहब पे जमा हो जाए। सर आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि इसका मतलब तो खुदा ताला ये चाहता है कि लोग मुख्तलिफ मज़ाहिब में बंटकर रह जाए। सर ऐसा बिल्कुल नहीं। ये बात आप उस वक्त कह सकते थे कि जब गॉड और खुदा अपने प्रोफेट और पैगंबर के जरिए लोगों तक ये बात न पहुंचाता कि कौन सा दीन ठीक है, कौन सा धर्म ठीक है, उस वक्त आप ये कह सकते थे कि गॉड लोगों को मुख्तलिफ मज़ाहिब में बांटना चाहता है। लेकिन गॉड ने अपने प्रोफेट के जरिए लोगों तक ये पैगाम पहुंचा दिया कि कौन सा दीन ठीक है, कौन सा गलत है। तो सर अगर आप लोग उस सही धर्म से हटकर दूसरे धर्म को इख्तियार करते हैं तो इसमें लोगों का कसूर है, ना कि गॉड का कसूर है। गोया कि खुदा ने पैगंबरों को भेजकर ये बात वाज़ेह कर दी कि कौन सा धर्म ठीक है, कौन सा मजहब सही है। अभी लोगों पे मौकूफ है कि वो किस धर्म को माने। आप ही कहना चाहते हैं, मैं आपके पास दोबारा आऊंगा और ये सब जानना चाहेंगे पादरी साहब से। पादरी साहब, आपने एक बात कही थी कि खुदा के एतबार से एक है और एतबार से तीन। ये तो एक ऐसी बुद्धि होगी कि समझी जा सकती है, ना समझी जा सकती है। आगे ऐसे कैसे मुमकिन है कि चीज एक भी हो और तीन भी हो? फॉर एग्जाम्पल ये कागज है और ये माइक है। जो कागज है वो माइक नहीं हो सकता और जो माइक है वो कागज नहीं हो सकता। ठीक इसी तरीके से जो चीज एक होगी वो एक ही होगी, तो तीन कैसे हो जाएगी? ये जो तीन होगा तीन होगा एक नहीं हो सकता, कैसे मुमकिन है? सर मुमकिन है, इसीलिए तो मैं आपको समझाने के लिए यहाँ आया हूँ। आपके पास कागज है तो आपने कागज की मिसाल दी है, मेरे पास कलम है, मैं कलम के जरिए से आपको समझाया। एक मुकम्मल कलम है, एक कैप है, इसके अंदर एक बॉडी है और लिक्विड है। ये तीन अलग अलग चीज है और तीनों का काम अलग है। कैप का काम अलग है, रिफिल का
اور جو کام ڈگری کا ہے وہ کیب کا نہیں, جو کیب کا ہے وہ ڈگری کا نہیں, اور جو بوڈی کا ہے ان دونوں میں سے وہ کیب کا بھی نہیں اور ڈگری کا نہیں. سیم اسی طریقے سے فرق ایک ہی ہے اور ان میں سے ہر ایک چیز ایک دوسرے کی لازم اور ملزوم ہے. اسی طرح خدا کی ذات تو ایک ہی ہے لیکن اس کا اظہار تین مختلف عوامل سے ہوتا ہے. فار ایگزامپل گاڈ کا تعلق تخلیقی کائنات, گاڈ کا سن نجات دینے والے, گاڈ کا ہولی اسپرٹ خدا کی وجود اور قدرت کا اظہار. فار ایگزامپل سورج روشنی دیتا ہے, حرارت فراہم کرتا ہے اور جسمانی وجود بھی رکھتا ہے, اور کوئی بھی عقل مند ویکتی سورج کو تین نہیں کہتا حالانکہ اس کے تین مختلف کام ہیں اور سورج کو ایک ہی کہتا ہے. اسی طریقے سے خدا کی ذات تو ایک ہی ہے لیکن اس کا اظہار تین مختلف عوامل سے ہوتا ہے. یعنی کہیں نہ کہیں آپ نے بات مانی کہ خدا کی جو پاور ہے وہ الگ الگ ہے. جو کام پہلا خدا کر سکتا ہے وہ دوسرا نہیں کر سکتا, جو دوسرا کر سکتا ہے وہ تیسرا نہیں کر سکتا. سوال تو یہی ہے کہ جہاں تک میں نے پڑھا ہے میری نالج کے مطابق کہ خدا وہ ہوگا جو ہر کام کر سکے. جب آپ کہتے ہیں کہ وجود دینے والا خدا الگ ہے, کائنات کو بنانے والا خدا الگ ہے, تو ان کے کام تو مختصر ہوئے, تو خدا کیسے ہو سکتا ہے ان کے پاس پوری پاور ہی نہ ہو؟ ایسا نہیں ہے سر, ایسا آپ سمجھ رہے ہیں. آپ کو سمجھ رہے ہیں کہ ایک گھنٹے کے ڈیبیٹ اسے عیسائی مذہب کو سمجھ رہے ہیں, ایسا نہیں ہوئی. سر ہم نے زندگی میں انسان لگایا ہے تب تک ہم عیسائی مذہب کو سمجھ پائے. آپ چاہ رہے ہیں کہ گھنٹے کے ڈیبیٹ عیسائی مذہب کو سمجھ, ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ سر آپ ہمارے آئے اور آپ کو سمجھائیں کہ عیسائی مذہب کے اندر کیا عقائد ہے, کیا اس کے اندر کیا ہے. یہ بات آپ نے صحیح کی کہ آپ نے ایک عمر لگائی ہے اس کو سمجھنے میں, لیکن ایسا لگتا ہے کہ آپ اس طرح آڈینس کو سمجھا پائے نہ دنیا کو سمجھا پائے. آپ سے ہماری بات چیت کا سلسلہ جاری رہے گا. ہم آگے بڑھتے ہیں اور سوال دینا چاہتے ہیں ڈاکٹر سالم صاحب سے. ڈاکٹر صاحب, آپ نے کہا تھا کہ انسانیت کی سب سے بڑا کام ہے, دکھوں سے نجات حاصل کرنا ہی زندگی کا مقصد ہے, لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ مذہب سے آزاد ہونے کی ضروری ہے. دکھوں سے نجات مذہب کے اندر رہ کر بھی حاصل کیا جا سکتا ہے. سر آپ ایک کوشچن بڑا سینسٹیو ہے. سر میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ آخر مذہب میں رہ کر ہی نرواణ حاصل کی جائے, جبکہ آپ دیکھتے ہیں کہ مذہب کا جو سرکل ہے بہت تنگ ہے, اور رہی گوتم بدھ کی تعلیمات اس میں بڑی وسعت ہے. اور سر اس میں بس یہ ہے کہ انسان جو ہے اپنے ڈیزائرس کو تیاگ دے. اور سر مزید یہ کہ گوتم بدھ جی یہ کہتے ہیں کہ انسان کی زندگی میں جو پریشانیاں ہیں اور جو دکھ ہیں تو خود وہ انسان کے اپنے کرم میں اس سے عمل کا نتیجہ ہے. جب انسان کی زندگی میں جو دکھ اور جو پریشانیاں وہ انسان کے اپنے کرم کا نتیجہ ہے تو انسان خود ہی جو ہے ان سمسیاؤں کا سمادھان تلاش کرے. اور مزید یہ کہ سر مہاتما گوتم بدھ جی نے یہ بتایا اپنے تعلیمات میں جنہوں نے زور دیا وہ اس پر نہیں گاڈ ہے یا نہیں, انہوں نے اس پر زور نہیں دیا, بلکہ انہوں نے اس پر زور دیا کہ انسان اپنے اندر گڈ morality پیدا کرے. یعنی آپ پوچھنا چاہتے ہیں کہ مذہب کیوں ضروری ہے. اس کے جوابات کو ہمارے مذہبی اسٹوڈنٹ آپ کو دیں گے. ابھی میں آپ سے بہت سارے سوالات کروں گا. زمینی حقیقت کیا ہے اور بدھزم کے نظریات اس کو پورے اترتے ہیں یا نہیں, ان تمام سوالوں پر آپ سے بات چیت ہوگی. ہم آگے چلتے ہیں اور میں شری عبدالرؤف صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں, گرو جی آپ نے جو کہا تھا کہ ہندو مذہب میں اصل خدا ایک کے بعد 33 کروڑ دیوی دیوتا ہے, یہ سوال پڑتا ہے کہ اگر 33 کروڑ ہے تو پھر اگر کوئی شخص ہندو مذہب کو قبول کرنا چاہے وہ کس دیوی کو مانے, کس دیوتا کو مانے؟ وہ آپ کے مذہب کو قبول کرے تو کس کو خدا مانے؟ سر ایسا نہیں ہے, یہ ایک غلط مسئلہ ہے. یہ جو آپ تین پرکار کے سناتن دھرم میں پرماتما کے سوروپ دیکھتے ہیں, یہ وید, یہ انتر, برہم, ایشور اور پرماتما میں درشٹی کے اعتبار سے ہے, یعنی دنیا کے اعتبار سے ہے, کنتو واستو یعنی حقیقت میں وہ ایک ہی ہے, جس کے بارے میں شری شیو بھاگوت کا شلوک ہے, ورنتی تترتو ویدستتو میچ گیانم ادویم پرمتی پرماتمتی بھگوان کی شبد میں, جس کا ارتھ ہے کہ گیانی جانتے ہیں کہ پرم ست یعنی سب سے بڑا اور سچا خدا ایک ہی ہے, لیکن لوگ اس کو الگ الگ سطح پر سمجھ پاتے ہیں. اسی طرح شری وید کا مطلب ہے جس کا ارتھ ہے کہ پرماتما, آپ کو موقع دیا جائے گا, جس کا ارتھ ہے کہ پرماتما کی الگ الگ شکتیاں ہی الگ دیوتاؤں کے نام سے پکاری جاتی ہیں, پر وہ ایک ہی ہے, تاکہ لوگ اس کو گن, کرم اور سوبھاؤ کے انسار اس پرماتما کی اپاسنا یعنی عبادت کر سکیں. قاسم صاحب آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ سر میں گرو جی سے یہ کہنا چاہوں گا کہ گرو جی
آپ کے دھرم کے اندر، ہندو دھرم کے اندر جن لوگوں کی آپ پوجا کرتے ہیں، رام جی، کرشن جی وغیرہ، تو سر جب ان کی مرتیو ہو گئی تو آپ کو یہ چاہیے تھا کہ آپ ان کی پوجا نہ کر کے ان سے نہ مانگ کر آپ خدا سے براہ راست خود مانگے، جس طرح انہوں نے جدوجہد کر کے پریاس کر کے خدا سے اپنا تعلق جوڑا ہے، اسی طرح آپ بھی اپنا تعلق خدا سے براہ راست جوڑے اور خدا سے براہ راست مانگے، جس طرح ہم مسلمان لوگ مانتے ہیں۔ سر ہمارے اندر بھی اس طرح کی عظیم ہستیاں گزری ہے، لیکن کبھی بھی ہم نے ان کے واسطے سے ان کو واسطہ بنا کر اور ان سے فریاد نہیں رکھی، کبھی بھی ہم نے ان کی عبادت نہیں کی۔ اگر ہم کو مانگنا ہوتا ہے، فریاد رکھنی ہوتی ہے تو خدا کے سامنے رکھتے ہیں۔ تو سر اس لیے ہم آپ سے یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جب ان کی مرتیو ہوئی تو آپ بھی خدا سے اپنا تعلق خود جوڑے اور خود اپنی فریاد ان کے سامنے رکھ کے سہارا لیتے ہیں۔ گرو جی سوالات اٹھا رہے ہیں، آپ کیا جواب دینا چاہیں گے؟ سر شری کاشمی جی نے بہت اچھا سوال اور بہت اچھا پرشن ہمارے دیوتاؤں کے پرتی کیا ہے۔ میں ان کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ سناتن دھرم کے اندر 33 کوٹی دیوی دیوتا ہیں اور دیوتا ایشور کے کاریہ کرتا ہے۔ جس طرح اندر دیوتا ہے جن کا کام بارش برسانا ہے، اسی پرکار سوریہ دیوتا ہے جن سے ہمیں روشنی اور ارجا پراپت ہوتی ہے، اسی پرکار وایو دیوتا، اگنی دیوتا اور جل دیوتا آتے ہیں جو الگ الگ کاریہ کرتے ہیں۔ اور سناتن دھرم میں شری رام چندر جی ایشور کے اوتار ہیں، اور اوتار کا مطلب ہے کہ ایشور ساکشات دنیا میں منشیہ روپ میں پرگٹ ہو کر لوگوں کو گیان دینے اور ان کا جیون کلیان کرنے کے لیے آتے ہیں اور ان کو صحیح مارگ درشن پر درشت کرتے ہیں، اور ان کی مرتیو اپنی جیون لیلا کو سماپت کرنے کے لیے ہوتی ہے، جبکہ وہ واستو کے اندر امر ہوتے ہیں۔ اور سر جو واستو کے اندر امر ہے اس کے پوجن کے اندر کوئی شنکا کی بات نہیں، اسی لیے ہم سناتن دھرم میں شری رام چندر جی، شری کرشن جی اور بہت سارے دیوی دیوتاؤں کی پوجا کرتے ہیں۔ آچاریہ جی، ہم آپ سے اور تفصیل سے جاننا چاہیں گے، لیکن ابھی ہماری آڈینس پروفیسر صاحب سے جاننے کی کوشش کر رہی ہے۔ پروفیسر صاحب، میرا آپ سے پرسنلی سوال ہے، میں بھی جاننا چاہتا ہوں کہ ایک چھوٹی سے چھوٹی چیز کے لیے کوئی نہ کوئی کریٹر یعنی خالق ہوتا ہے۔ فار ایگزامپل یہ مائک ہے، اس کو بھی کسی نے بنانا ہے، یہ اتنی بڑی دنیا، اس کو بھی تو کوئی بنانے والا ہوگا۔ یہ روزانہ سورج نکلتا ہے، دن رات ہوتے ہیں، زمین سے فصلیں اگتی ہیں، اتنے کام ہوتے ہیں، بڑے اس کے کیسے ہو سکتے ہیں؟ سر آپ اس سے اس دنیا کے سلسلے میں پوچھنا چاہتے ہیں کہ یہ ورڈ وجود میں کیسے آیا؟ میں بہت آسانی سے اس کا آپ کو جواب دے سکتا ہوں۔ میرے لیے یہ کوشچن سسپیک نہیں ہے، جیسے کہ مذہبی سوال کہہ رہے ہیں، آپ یہ سوال کرتے ہیں یہ کوشچن ہمارے لیے سسپیک ہو، اور ایک مذہبی سوال ہے عیسائی، وہ عجیب بات کہہ رہے ہیں کہ 1 گھنٹے میں ہمارا سمجھ نہیں آ سکتا، پوری زندگی لگانی پڑے گی، ہمیں پڑھانے کی پوری زندگی لگانی پڑے گی، 10 سال کی ہوگی تو چلے گا، لیکن 60-65 سال میں سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اب میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں، آپ نے جو مجھ سے کوشچن کیا کہ یہ دنیا کیسے وجود میں آئی، سر یہ دنیا بگ بینگ تھیوری کی وجہ سے وجود میں آئی۔ آج سے 800 سال پہلے ایک بادل نما چیز تھی، جس بادل نما چیز میں بخارات اٹھے، اس کے اندر پانی اور ہوا تھا اور سرد اور گرم ہوائیں جب اس کے اندر گئی، جس کی وجہ سے ایک بہت بڑا دھماکہ ہوا۔ اس کے بعد زمین سے پانی سے زمین کا پھیلنا شروع ہوا، جس کی وجہ سے یہ دنیا وجود میں آئی ہے۔ اس کے 1000 سال بعد جو پانی زمین پر تھا، اس سے انسانی زندگی کی شروعات ہوئی ہے۔ سب سے پہلے جو چیز وجود میں آئی ہے وہ مچھر ہے، جو اپنے طور پر وجود میں آیا ہے۔ پھر اس کے بعد الگ الگ مادے کی جو چیزیں تھیں، جو الگ الگ مادہ تھا، ان سے وہی چیز بنتی گئی جس چیز کا وہ مادہ تھا۔ آہستہ آہستہ انسانی زندگی کی شروعات ہو گئی۔ صرف ایک بات میں اور کہنا چاہتا ہوں کہ مذہب اسلام کی مقدس کتاب قرآن کریم میں چیپٹر نمبر 17 آیت نمبر 30 وجعلنا من الماء كل شيء حي میں لکھا ہوا ہے، جس کے معنی ہے کہ اللہ نے زمین سے، اللہ نے جو زمین پر پانی پیدا کیا ہے، اس پانی سے ہی ہر جاندار چیز کو پیدا کیا ہے۔ میں آپ سے کہنا چاہوں گا کہ یہ صرف اور صرف ایک تخیل ہے کہ ایک سائنس کا جو جواب ہے، جو سائنس ہے، اس سائنس کے نظریے کو قرآن کریم میں داخل کر دیا گیا ہے، مذہبی کتاب میں داخل کر دیا گیا ہے۔ حالانکہ مذہبی اسلام کے مطابق
गॉड ने तौरात, ज़बूर, इंजील जैसी किताबें अपने प्रॉफिट को दी हैं और उन प्रॉफिट की दी हुई किताबों में जो हम तक पहुंची हैं उसमें कहीं भी कोई ऐसा नजरिया नहीं मिलता और जो दीगर मसाइब और जो दीगर रिलीजन है उनकी भी किताबों में कोई भी ऐसा नजरिया नहीं मिलता है। प्रोफेसर साहब, आपने जो अभी बात की थी कि बुखारात उठे, पानी उठा, ये हुआ वो हुआ, सवाल तो ये होता है कि इनको भी तो किसी ने उबाला होगा, उनके तो किसी ने पैदा किए होंगे। सर उसमें मौजूद नहीं ना मामले के साथ मैं सिर्फ डिक्लेयर करके आया। प्रोफेसर साहब, आपने कुरकुरे वाली बात पर जिस तरह से पर्दा झाड़ा है उससे समझ में आता है कि आपका मजहब और आपका नजरिए में बुलबुला है जिसमें ना कोई मजा है ना चाहते। ये तो बैंक की वजह से दुनिया में ऑडियंस, हम लोग इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और हम पादरी साहब से जानना चाहेंगे। पादरी साहब, जहाँ तक मैंने आपके मजहब को स्टडी किया तो मेरी नॉलेज के मुताबिक आप ये अकीदा रखते हैं कि यीशु मसीह को सूली दे दी गई थी। तो मैं जानना चाहता हूँ कि जिनको सूली दे दी गई खुद आपके अकीदे के मुताबिक उनका खुदा मानते हैं और फिर खुदा कैसे माना जा सकता है? उनको तो सूली भी दे दी गई। सर आपने कहा जब आपके खुदा को सूली दे दी गई तो आप किस खुदा को मानते हैं? सर आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया है। इस मसले को लेकर लोगों में ईसाई मजहब के तहत बहुत ही मिसअंडरस्टैंडिंग यानी गलतफहमी फैलाई जाती है। इसलिए मैं आज आपके शो के जरिए से लोगों को बताना चाहूंगा कि ईसाई मजहब में खुदा का तस्वुर और कॉन्सेप्ट तो बहुत ही वाज़ेह और साफ है। सर आप ये जान लें, जहां तक जनाब यीशु मसीह के सूली यानी क्रॉस सूली देने की बात है तो आप ये जान लीजिए कि जनाब यीशु मसीह की दो हकीकत है, एक गॉड की और एक इंसान की, यानी एक ही वक्त में गॉड भी थे और इंसान भी थे। और उन्हें जो सूली दी गई थी उन्होंने यानी सन ऑफ गॉड को सूली नहीं दी गई थी जो खुदा है, बल्कि उन्होंने इंसानी मजहब जनाब मसीह को सूली दी गई थी जो खुदा नहीं थे बल्कि अपनी इंसानी हैसियत में मखलूक थे। सर इसी यही वजह है कि 3 दिन के बाद दोबारा जिंदा हुए और 40 दिन अपने पैरोकारों के दरमियान रहकर उन्हें तालीम दी और अपने मिशन को वाज़ेह किया। दूसरी बात सर ये कि जनाब यीशु मसीह खुदा के बेटे और खुदा के तजस्सुम है और वही खुदा जो अपनी इंसानी शक्ल सूरत में जमीन पर आए थे। इंजील चैप्टर नंबर 30 वर्स नंबर 10 में जनाब मसीह खुद कहते हैं कि मैं और बाप एक हैं। इससे साबित हुआ कि जनाब मसीह खुदा थे और खुदा हैं। पादरी साहब, आपने जो बात समझाने की कोशिश की वो ऑडियंस समझी या नहीं समझी उनको बाद में पता चलेगा, लेकिन मैं आपके पास दोबारा आऊंगा। अभी हम कासमी साहब से जानना चाहेंगे। कासमी साहब, आपने तो कह दिया कि खुदा एक है, उसके पास अनलिमिटेड पावर है, उसके जैसा कोई नहीं है, लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर वो है तो नजर क्यों नहीं आता? सर हर मौजूद चीज का मुशाहद होना जरूरी हो यानी वो ऑब्जर्वेशन पर मबनी हो, ये जरूरी नहीं है। इसलिए कि दुनिया में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि जिनके वजूद को हम मानते हैं बल्कि पूरा यकीन रखते हैं कि वो चीजें मौजूद हैं, जबकि आज तक हमें वो कभी नजर नहीं आई। फॉर एग्जाम्पल कशिश ग्रेविटी, इसके वजूद को हम तस्लीम करते हैं और साइंस ने भी इसको तस्लीम किया है, हालांकि आज तक हमें कभी नजर नहीं आई, लेकिन फिर भी हम इसकी अलामतों की वजह से इसको मानते हैं। इसकी अलामत ये है कि जब हम कोई चीज ऊपर की तरफ उछालते हैं तो वो जमीन की तरफ खींची चली आती है। इससे मशहूर साइंसदान न्यूटन ने यह बात साबित की है कि जमीन के अंदर कशिशें सिकी है। इसी तरह आप अक्ल को ले लीजिए कि अक्ल आज तक कभी नजर नहीं आई, लेकिन फिर भी हम उसके वजूद को मानते हैं और तस्लीम करते हैं। हवा को ले लीजिए, वो भी आज तक कभी नजर नहीं आई, लेकिन फिर भी हम उसके वजूद को मानते हैं। तो सब जब हम इन चीजों को इनकी अलामतों की वजह से बिन देखे मान सकते हैं तो सब उस खुदा को उसकी इतनी बड़ी बड़ी अलामतों की वजह से बिन देखे क्यों नहीं मान सकते कि जिसने इतनी बड़ी कायनात को बनाया, जमीन और आसमान को बनाया, सूरज और चांद को बनाया और ये सारी चीजें निजाम के साथ एक सिस्टम के साथ चल रही है। इन चीजों का निजाम और सिस्टम के साथ चलना ये इस बात को साबित करता है कि इनके बनाने वाला और चलाने वाला कोई है और वही खुदा की जात है। दूसरी बात सर ये कि दुनिया के अंदर हमारी जितनी भी सेंसेस हैं, सलाहियतें हैं, चाहे वो देखने की हो या बोलने की हो या सुनने की हो, सब लिमिटेड और महदूद है। तो उनके जरिए उस खुदा को कैसे देखा जा सकता है जो लामहदूद और लामुतनाही है, जबकि हमारी सलाहियतें तो इतनी महदूद और इतनी मुतनाही है कि उनके जरिए आज तक कोई इंसान पूरी कायनात को ही नहीं देख सका, तो सर कायनात के बनाने वाले को कैसे देख सकता है?
कासमी साहब, आप तो अकीदा रखते हैं ना कि खुदा अनलिमिटेड पावर रखता है, तो वो पावर दे सकता है कि लोग उसको देख लें। सर जहाँ तक सवाल है आपका इस बात का कि क्रिएटर ने हमारे अंदर खुदा को देखने की सलाहियत और कैपेसिटी क्यों नहीं रखी, तो उसके लिए मैं आपको बता दूं कि खुदा के हर काम में हिकमत और मसलियत होती है, यानी कि उसका हर काम विजडम एंड एक्सपीरियंसी पर मबनी होता है। क्यों? इसलिए कि अल्लाह ताला हकीम है, जैसा कि कुरान में कहा गया इन्नल्लाह अलीमुन हकीम, अल्लाह इज द ऑल वाइज। तो सब उसका कोई काम विजडम से खाली नहीं होता। तो हमें इस विजडम को समझने के लिए सबसे पहले ये देखना होगा कि खुदा का इस यूनिवर्स को, इस कायनात को बनाने का पर्पस क्या है, उसके पीछे उसका मकसद क्या है। तो सर जब हम इसको देखते हैं तो कुरान हमें बतलाता है वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि हमने इंसानों को सिर्फ अपनी इबादत के लिए, अपनी बात मानने के लिए पैदा किया। तो सर खुदा ताला ये चाहता है कि इंसान उसकी बात, उसको बिन देखे सिर्फ उसके औसाफ और कमालात की वजह से माने। और सर ये विजडम खुदा ताला की पावर की अनलिमिटेड होने की सबसे बड़ी दलील है कि वो अपनी पावर के जरिए बिन देखे अपने आप को मनवाना चाहता है। ठीक है कासमी साहब, आपसे हम और सवाल करेंगे और ये जानने की कोशिश करें कि आखिर इस्लामी नजरिया खुदा के ताल्लुक से क्या है। डॉक्टर सालिम साहब, आपने जो बात कही थी कि इंसानियत की सबसे बड़ा धर्म है बुद्धिज्म के अंदर, लेकिन दूसरी तरफ ये हम ये देखते हैं कि बर्मा में जहाँ बुद्धिज्म की हुकूमत है वहाँ 2017 में जो हो सारी दुनिया ने देखा, और इनके मुसलमानों के साथ जो कत्ल आम हुआ, जिस तरीके से वहाँ मारकाट पर उसे पेश किया गया, वो तो बुद्धिज्म की तालीमात पे बड़ा सवाल खड़ा करता है। आखिर बुद्धिज्म की तालीमात में इसकी इजाजत कैसे दी? सर जहाँ तक रोहिंग्या के मुसलमान, उसी तरह तुर्कमेनिस्तान के मुसलमानों पर होने वाले मजालिम का ताल्लुक है, तो सर हमें बुनियादी तौर पर एक बात समझना होगा कि मजहब अपनी तालीमात के जरिए लोगों को अमन भलाई का हुक्म देता है, लेकिन बसा औकात मजहब के मानने वाले अपने जाती या सियासी मफाद की बिना पर ऐसे अमाल करते हैं जो दरअसल मजहब की तालीमात के खिलाफ होते हैं। और सर ये सिर्फ आप देखेंगे और ये जो है सिर्फ बुद्ध मत में नहीं, बल्कि आप हिस्ट्री देखेंगे दुनिया के बड़े बड़े मज़ाहिब, क्रिश्चियनिटी हो या हिंदुइज्म हो या इस्लाम को ले लीजिए, हर मजहब में ऐसे लोग हैं जिनके आबाद उनकी मजहबी तालीमात के बिल्कुल बात होते हैं। और सर ऐसा भी नहीं है कि जब मशरक़ी तुर्किस्तान किसी का रोहिंग्या के मुसलमानों पर जुल्म हो रहा था उस वक्त बुद्ध मत की इस बात में शरीक थे, बल्कि सर दुनिया के बड़े बड़े बुद्धिस्ट स्कॉलर और खुद मैंने अपने जाती अकाउंट पर ट्वीट किया था और उन मजालिम की खुली मजम्मत की थी। और सर आप देखेंगे दलाई लामा जैसे बड़े बड़े रहनुमाओं ने उनके हक में आवाज उठाया था। तो सर गौतम बुद्ध की जो तालीमात है वो वही है जो हमने शुरू में बयान की थी कि इंसान जो है अपने अंदर इंसान अखलाकियात और इंसानियत पैदा करे। तो सालिम साहब, आपके कहने के मुताबिक जो लोग इस तरह की हरकतें करते हैं मजहब इसकी इजाजत नहीं देता, वो अपने मफाद के लिए करते हैं। ठीक है सर, ये बातचीत का सिलसिला आपके साथ जारी रहेगा। प्रोफेसर साहब, आप शुरू से अभी तक खुदा का इनकार करते चले आ रहे हैं। जब भी देखो खुदा का इनकार, इस कायनात को दिखा देते हैं, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कौन सी क्वालिटीज है कि आप खुदा को उन क्वालिटीज के साथ मानेंगे। कभी तो कोई ऐसी क्वालिटी होगी जिनके साथ आप खुदा को एक्सेप्ट कर लें। जी सर, है क्वालिटीज जिनके बिना पर हम गॉड को तस्लीम करें, लेकिन उन क्वालिटीज को बताने से पहले मैं उस क्वालिटी को जानना चाहता हूँ कि कोई गॉड किसी गॉड की डेथ हो गई और 3 दिन बाद वो जिंदा हो गया, ये भी समझ में आया? मेरे समझ में नहीं। शायद उस वक्त कोई ऐसा साइंसदान मौजूद होगा जो जिंदा कर देता हो, आज कोई ऐसा साइंसदान नहीं है। सर सबसे बड़ा क्वेश्चन जो आपने मुझ पर खड़ा किया है, मैं आप पर भी वो क्वेश्चन खड़ा कर सकता हूँ। मैं पूछना चाहता हूँ, गॉड का कोई गॉड है? गॉड भी किसी को गॉड मानते हैं? जवाब ना नहीं, गॉड भी मुझे मैं भी मुझे साफ हो गया भाई, गॉड भी मुझे मैं भी मुझे। अब मैं आपको बता दूं कि हमारे नजदीक गॉड को मानने की क्या वजह है, जरा और देखिएगा, उन्हें निकलना है। सब 2 चीजें, सबसे पहली चीज साइंस है और दूसरी चीज अपने। सर साइंस का मानना है कि हर चीज का मादा होता है जिससे वो चीज वजूद में आती। ये तमाम आप लाइट्स देख रहे हैं,
آپ کو پتا ہوگا کوئلہ اور پانی کی وجہ سے بجلی پیدا ہوتی ہے، جس کے بعد یہ چیزیں آتی ہیں. اب میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر خدا ہے تو خدا کا مادہ کیا ہے، آپ بتائیں. جس سے خدا کا وجود ہوا ہے وہ مادہ بھی ذرا بتائیں. جب آپ مذہبی اسکالر سے یہ بات پوچھیں گے خدا کا مادہ کیا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ خدا کو مادے کی ضرورت نہیں، وہ بغیر مادے کے. سائنس صاف طور پر کہتی ہے کہ جس چیز کا کوئی مادہ نہ ہو اس کو آپ تسلیم نہ کرو. میرا پہلا نظریہ یہ ہے اور میں نے آپ کو صاف کر دیا، اور پہلے نظریے کے مطابق گاڈ آپ نہیں مان سکتے. اب آپ میرا دوسرا نظریہ لیجیے گا، آڈینس آپ میرا توجہ کیجیے گا. سر اب یہ کہتے ہیں کہ اگر خدا ہوتا تو پورے طور پر رہنمائی کرتا. اب آپ جس مذہبی اسکالر کو دیکھیں گے وہ کہے گا کہ مذہب امن کا پیغام دیتا ہے، مذہب امن کی باتیں بتاتا ہے، اور اخلاق کی تعلیم پروفٹ دیتے تھے کہ ہر ایک انسان مل جل کر رہے، محبت سے رہے، کسی کے درمیان کوئی جھگڑا نہ ہو، سارے مسائل کا حل جو ہے یہی محبت ہے. یعنی پروفٹ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم محبت سے رہیں. راہل گاندھی یہی بتاتا ہے، جس سے مذہب کے اعلیٰ اخلاق اور اعلیٰ تعلیم کا معلوم ہو جائے کہ پروفٹ یہ تعلیم دیتے ہیں، وہ دوسرے انسان بھی دیتے ہیں. کیا ہم کو پروفٹ مانتے ہیں؟ نہیں، اس کے اصلی لیڈر ہیں. وہ صرف حکومت قائم کرنا چاہتے ہیں، لوگوں پر بادشاہ کرنا چاہتے ہیں. یہ نظریہ تم پروفٹ کرنا. سر میں آپ سے ایک سوال کروں گا، آپ نے لوگوں سے سوال کرنے جا رہے ہیں، آپ سوچ رہے ہوں گے عجیب سا آدمی پھنس گیا مجھ سے سوال کرنے جا رہا ہے. سنیے سر، خاموش رہیے. میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ سر آپ ایک اسکول کے بچے سے یہ بات پوچھیے جو چھوٹا ہو کہ آج معاشرے میں خرابیاں پیدا ہو گئی ہیں، یہ معاشرے کی خرابیاں کیسے دور ہوگی، یہ سماج میں جو گند پیدا ہو گیا ہے یہ کیسے دور ہوگا. وہ صاف اور شفاف الفاظ میں آپ کو بتا دے گا کہ جو معاشرے کی خرابیاں ہیں ان کو دور کرنے کا صرف ایک ہے نتیجہ، صرف ایک بات ہے، وہ یہ کہ تمام انسان آپس میں محبت سے رہنے لگے، کوئی بھی کسی سے جھگڑا نہ کرے. صاف معلوم ہو گیا جو خدا کی تعلیم ہے، جو کسی گاڈ کی تعلیم ہے، وہی تعلیم ایک اسکولی بچے کی ہے. یعنی عقل کے نظریے میں بھی جس درجے میں گاڈ آتا ہے اسی درجے میں بچہ بھی آتا ہے اسکول کا. تو سر میں کیسے مانوں کہ گاڈ ہے؟ اگر خدا واقعی ہے تو وہ ایسی رہنمائی کرے جس سے کسی بھی انسان کے آپ اس تک نہ پہنچ سکے. حالانکہ یہاں صرف ایک چھوٹا سا بچہ پہنچا ہے. سر آپ ایک پروفیسر ہیں لیکن آپ تو بچوں کی طرح ضد رہے ہوئے ہیں کہ خدا کا بھی کوئی خدا ہے. ہمارے کیسے سوالات ہیں؟ ایک بچہ بھی ان باتوں کو سمجھ جاتا ہے. آڈینس، ہم اس پروگرام کا آخری سوال قاسمی صاحب سے کرتے ہیں. قاسمی صاحب، آپ نے کہا تھا کہ خدا موجود ہے، لیکن سوال یہ ہوتا ہے کہ خدا موجود ہے، ٹھیک ہے، خدا ایک ہی کیوں ہے؟ سر اگر آپ اس کائنات کا کریٹر اور خالق ایک نہیں مانتے تو کتنوں کو مانیں گے؟ جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ کسی بھی نظام کو چلانے والا، کسی بھی سسٹم کو چلانے والا وہ ایک ہی ہوتا ہے، چاہے کسی ملک کا پرائم منسٹر ہو یا کسی ملک کا پریزیڈنٹ ہو. اسی طرح کسی بھی نظام کو چلانے والا ایک ہی ہوتا ہے. اس لیے کہ اگر کسی بھی نظام کو چلانے والا ایک نہیں ہوگا تو نظام چل ہی نہیں سکتا. اسی طرح اگر دنیا کے کریٹر اور خالق بھی دو ہوتے تو وہ نظام نہیں چلتا. ان میں سے کوئی ایک کہتا ہے کہ سورج کو صبح میں نکالو تو دوسرا کہتا ہے شام میں نکالو، جبکہ آج تک ایسا نہیں ہوا. ہر چیزیں نظام کے ساتھ، سسٹم کے ساتھ چل رہی ہے. اس سے پتہ لگتا ہے کہ خدا ایک ہے. سر اگر آپ کہیں گے کہ نہیں دو بورڈ آپس میں مل کے کام تقسیم کر کے نظام چلا سکتے ہیں، جیسا کہ ہمارے عیسائی بھائیوں کا ماننا ہے کہ ایک بورڈ جو ہے وہ تبلیغ کے لیے ہے، ایک بورڈ جو ہے نجات دینے کے لیے ہے، تو میں پادری جی سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ پادری جی آپ مجھے یہ بتائیے کہ کیا ایک بورڈ جو کام کر سکتا ہے وہ دوسرا بورڈ وہ کام کر سکتا ہے یا نہیں؟ اگر ایک بورڈ کا کام دوسرا بورڈ نہیں کر سکتا تو اس کی پاور لمیٹڈ اور محدود ہوگی، اور بورڈ وہ ہوتا ہے جس کی پاور انلمیٹڈ اور محدود ہو. اور اگر دوسرا بورڈ بھی وہ کام کر سکتا ہے جو پیدا کر سکتا ہے، یعنی کہ نجات بھی دے سکتا ہے اور تخلیق بھی کر سکتا ہے، تو پھر آپ کو دوسرے اور تیسرے بورڈ کی ماننے کی ضرورت کیا ہے؟ سب تو کائنات کے وجود سے ہی ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ گاڈ ایک ہی ہے. اس کائنات کا خالق اور کریٹر ایک ہی ہے، اس کو چلانے والا ایک ہے. لیکن ہمارے ایتھیسٹ بھائی کا ماننا یہ ہے کہ اس کائنات کا وجود خود ایک بلبلے کے ذریعے ہو گیا. تو سر اگر ہم مان لیتے ہیں کہ اس کا وجود ایک بلبلے کے ذریعے ہوا تو آپ یہ بتائیے کہ اس بلبلے کو کس نے پیدا کیا؟ آپ کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں.
عبد القدوس جی، اگر آپ اس کائنات کا کریٹر اور خالق کسی کو نہیں مانتے تو آپ یہ بتائیے کہ آپ کی ذات کا خالق اور کریٹر کون ہے؟ کیا آپ کی ذات خود بخود وجود میں آ گئی؟ حالانکہ آج تک ایسا نہیں ہوا کہ کوئی چیز خود بخود وجود میں آ جائے. اور اگر آپ کہیں گے کہ آپ اپنی ذات کے خود کریٹر ہیں تو سب آج تک ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی انسان ایک ناخن نہیں بنا سکتا، تو آپ اپنے آپ کو کیسے بنا سکتے ہیں؟ اگر ایسا ہوتا تو آج ہمارے ملحدین بھائی سب سے خوبصورت ترین نظر آتے. ایسا نہیں ہے سر. دوسری بات سر، جب یہ دو بات نہیں مان سکتے تو آپ کو ماننا پڑے گا کہ آپ کی ذات کا بنانے والا کوئی دوسرا کریٹر اور خالق ہے، اور وہی خدا تعالیٰ کی ذات ہے. سر جیسا کہ آپ کا سوال ہے کہ سائنس نے خدا کو ثابت نہیں کیا اس لیے ہم خدا کو نہیں مانتے، تو سر آپ مجھے بتائیے کہ کیا سائنس نے اس بات کو ثابت کیا ہے کہ جو چیز سائنس سے ثابت ہے اس کو ہم نہیں مان سکتے؟ سائنس کا دائرہ تو صرف مادی چیزوں تک محدود ہے، جبکہ خدا وہ ہوتا ہے جو ہر طرح کے مادے اور مٹیریل سے پاک ہو، اس کو کسی مادے اور مٹیریل کی ضرورت نہ ہو. سائنس کوئی ایسی دلیل نہیں کہ سائنس سے یہ کہا جا سکے کہ یہ جو چیز سائنس سے ثابت ہو گیا ہم اسی کو مانیں گے. سر آپ کا یہ کہنا کہ خدا کا خدا کون ہے، سر یہ سوال تو اسی طرح ہے کہ اگر آپ مجھ سے پوچھے کہ ایک کتاب کا مصنف اور ڈائریکٹر کون ہے تو میں آپ کو جواب دوں گا کہ اس کتاب کا مصنف فلاں شخص ہے. لیکن پھر آپ پوچھیں کہ مصنف کا مصنف کون ہے تو کیا سر کوئی عقل مند آدمی آپ کی اس بات کا جواب دے گا؟ نہیں سر، بالکل نہیں. سر اگر آپ اتنی ساری علامتوں کے باوجود بھی، خدا تعالیٰ کی اتنی بڑی نشانیوں کے باوجود بھی، اتنی بڑی کائنات کے باوجود بھی، اور آپ کی ذات کی تخلیق کے باوجود بھی خدا کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں، تو سر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سمجھنا ہی نہیں چاہتے، اور جو سمجھنا نہ چاہے اس کو خدا کوئی نہیں سمجھا سکتا. آنکھیں ملی ہوئی ہو تو پھر دن بھی رات ہے، آنکھیں ملی ہوئی ہو تو پھر دن بھی رات ہے، اس میں کیا قصور بھلا آفتاب کا ہے. ورنہ آج آپ دیکھیں گے کہ ایک بڑی تعداد خدا کی وحدت کو تسلیم کر رہی ہے، اس کے ایک ہونے کو مان رہی ہے. دن بہ دن لوگ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، چاہے وہ عیسائی دھرم کے لوگ ہوں یا اسی طرح دوسرے دھرم کے لوگ ہوں، سب اسلام دھرم کی طرف چلے آ رہے ہیں. اس کے لیے میرے پاس ایک رپورٹ ہے 2019 کی ایک رپورٹ کے مطابق، اس میں یہ درج کیا گیا ہے کہ اب تک دنیا کا سب سے زیادہ پھیلنے والا دھرم اسلام ہے. اور اس میں انہوں نے آگے یہ کہا ہے کہ ہمارے اندازے کے مطابق 2070 میں سب سے بڑا مذہب اسلام ہوگا. تو سر یہ اس بات کی دلیل ہے کہ خدا کا صحیح کانسیپٹ وہ صرف اسلام میں ہے، اور وہ لوگوں کو سمجھ میں آ رہا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آج لوگ اسلام کی طرف کھینچے چلے آ رہے ہیں. ٹھیک ہے قاسمی صاحب. آڈینس، آج کا ہمارے پروگرام یہی ختم ہوتا ہے. تمام پینلسٹ کی باتوں کو سننے کے بعد عقل یہی کہتی ہے کہ اس کائنات کے لیے کسی خدا کا وجود ضروری ہے، کسی خدا کو مانا جائے تاکہ ایک معاشرہ اچھے سے تشکیل پا سکے. انسانوں کے دل میں جب خدا کا تصور ہوگا تو برائی سے رکے گا اور خدا کے یہاں جزا پانے کے لیے اچھے اعمال کرے گا. اور اگر ان تمام باتوں پر غور و خوض کرے، گہرائی میں جا کے سوچے، تو عقل کہتی ہے کہ خدا ایک ہو یہی ضروری ہے. کیونکہ اگر خدا ایک ہوگا تو ہی تمام کائنات کا نظام صحیح سے چل سکے گا جیسے کہ چل رہا ہے. آج کی اس ڈیبیٹ میں شرکت کرنے کے لیے میں تمام پینلسٹ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، تمام حاضرین کا شکر گزار ہوں، اور تمام اساتذہ حضرات کا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور.